خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ انسان کی جو زندگی بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، خدا کے دربار میں جو مقام ملتا ہے وہ سب عمل سے ملتا ہے۔ بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس کو ضرور مانگو کہ اللہ جی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے، بہترین جنت۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جنت الفردوس کس کو ملے گی، تو اس میں بھی بطور خاص اس بات کا تذکرہ ہے کہ عمل والوں کو جنت الفردوس ملے گی۔ وہ ایمان والے جن کی زندگی میں عمل ہو، نیک اعمال کرتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو، نیک عمل کرتے رہتے ہو، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جنت الفردوس ملے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کسے ملے گی؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کرتے ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کریم یہ ایک دم سچی اور پکی کتاب ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سچی کتاب، اللہ کی باتیں بدلتی بھی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی بھی نہیں. جو کہہ دیا وہ بالکل سچی بات، پکی بات، اٹل بات، ٹھوس بات. فرمایا اس قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جس کے پاس ایمان ہو اور جو نیک اعمال کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ انسان کی جو زندگی بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. اچھا اسکول میں کچھ بچے جاتے ہیں، ایک بچے کی سوچ ہوتی ہے کہ یار میں پاس ہو جاؤں، چاہے پروموشن پاس ہو جاؤں اور میں آگے کے درجے میں چلا جاؤں، آگے کے اسٹینڈرڈ میں چلا جاؤں. وہ بچہ ویسی محنت کرتا ہے. اور جس بچے کی سوچ یہ ہو کہ میں تھوڑا سا اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤں، 50 اپ لے جاؤں، وہ ویسی محنت کرتا ہے. اور جس بچے کی یہ سوچ ہو کہ تھوڑا مجھے 70 اپ لینا ہے، وہ ویسی محنت کرتا ہے. اور ایک بچے کی سوچ ہو کہ میں پورے علاقے میں، پورے اون میں فرسٹ پہ آؤں، میں 97 اپ لے جاؤں، میڈیا والے میرے گھر آئے، اخبار میں میرا تذکرہ آئے، میرے سر کا اور میرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے. وہ بچہ ویسی محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، اسکول میں دھیان سے پڑھتا ہے، ٹیوشن وقت پر جاتا ہے، صبح میں جلدی اٹھتا ہے، اچھی محنت کرتا ہے، اچھی تیاری کرتا ہے. کیوں؟ اس کو فرسٹ نمبر پہ کامیاب ہونا ہے. بالکل اسی طرح آخرت کے بارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ بس میری مغفرت ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ مغفرت تو ہو جائے لیکن مغفرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں میرا داخلہ ہو جائے. اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ کا دیدار کریں گے، بار بار ان کا نمبر آئے گا، وہ خوش نصیبوں میں میرا بھی شمار ہو جائے. ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی لائف ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے. اور یہ لائف، یہ موقع، یہ چانس ختم ہو جائے، دوبارہ موقع ملنے والا نہیں، دوبارہ لائف ملنے والی نہیں، دوبارہ چانس ملنے والا نہیں. آخرت سے کوئی دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں. میں عقل مند بن جاؤں، میں سمجھدار بن جاؤں، میں ہوشیار بن جاؤں، ہر دن آخری دن سمجھو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو، یہ دنیا کے فانی ہونے کو اور دنیا کی ساری نعمتیں، گھر بار، زمین جائیداد، سونا چاندی، یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے. اس کو میں یاد رکھوں. اور میری قبر میں اکیلا ہوں گا، میری بیوی میری قبر میں نہیں، میرے بچے میری قبر میں نہیں، اللہ والے میری قبر میں نہیں، ہمارے یہاں کے علماء میری قبر میں نہیں، میرے دوست احباب، میری برادری والے، میرے غم میں خوشی میں کھڑے ہونے والے، یہ میری قبر میں نہیں. مجھے اکیلے جانا ہے اور مجھے اکیلے قبر میں سونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور میری قبر میں منکر نکیر آنے والے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، پھر اللہ سے ملاقات، پھر جنت یا نعوذ باللہ جہنم. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی دی ہے، وقتی زندگی دی ہے. اس میں بھی بچپنا گزر گیا، جوانی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہوگی، کون سا دن قبر میں ہوگا، کون سا دن آخری دن ہوگا، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے، کب کون سی بیماری لگ جائے، کب بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے پاس 1 دن ہے یا میرے پاس 2 گھنٹے ہے یا میرے پاس 1 گھنٹہ ہے یا میرے پاس 10 سال ہے.
اگر زندگی لمبی مل بھی گئی تو 100 سال کے بعد میں آپ، میری فیملی، آپ کی فیملی، میرے بچے، آپ کے بچے، انشاءاللہ ہم لوگ سب قبر میں ہوں گے، ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہوں گے، یہ فانی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ریزل کا وقت ہوگا، بدلے کا وقت ہوگا، اور ریزل یہاں دنیا میں جیسا بندہ لکھتا ہے سر ویسے نمبر دیتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جیسے اعمال کرتا ہے خدا کے دربار میں اس کو ویسا مقام ملتا ہے۔ دنیا کے سر ہوشیار، سمجھدار، عقل مند جیسا لکھے ویسے نمبر دے، اللہ جو سروں کا رب ہے وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، جیسے عمل کرو گے خدا کے دربار میں ویسا مقام پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، پرموشن پاس ہونے والا ویسی تیاری کرتا ہے، 70 اپ لے جانے والا ویسی تیاری کرتا ہے، 97 اپ لے جانے والا، ان میں فرسٹ لانے والا ویسی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو آخرت میں صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صرف مغفرت چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنت الفردوس جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنت میں پیارے نبی کا پڑوس چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنت میں بار بار اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اگر ایسے کچھ لوگ ہیں انہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، انہیں ویسے عمل کرنے ہوں گے، انہیں اس طرح گناہوں سے بچنا ہوگا، انہیں زیادہ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ سے باتیں کرنے میں انہیں وقت گزارنا ہوگا۔ جیسا عمل کرو گے خدا کے دربار میں ویسا مقام پاؤ گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا اللہ کے یہاں کسی کی دوستی نہیں چلتی، حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری نہیں چلتی، میرا بیٹا یہ ہے، میرے ابو بہت بڑے اللہ والے تھے، میں بہت بڑے اللہ والے کے خاندان سے ہوں، کہ یہ نہیں چلتا خدا کے دربار میں۔ تم جیسا عمل کرو گے خدا کے دربار میں ویسا مقام پاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بارے میں فکر مند ہونا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا، اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھنا، اور ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی لائف ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے پھر دوبارہ موقع آنے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ سفر میں تھے، 2-3 دن پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی کشمیر کے، مجھے کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سناؤ بھائی۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، عابد نام کا ایک لڑکا ہے کا، وہ روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حالانکہ نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے ایک کپڑے کی دکان میں، لیکن بہت درود شریف پڑھتا ہے، 18,000 مرتبہ روزانہ، اور تقریباً 16 یا 17 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس نے بد نظری نہیں کی ہے 16-17 سال میں۔ اس کو پوچھا کہ تو بزنس کیسے کرتا ہے، مستورات بھی آتی ہے، ان سے بات کیسے کرتا ہے؟ کہ میں ان کی آواز سے بات کرتا ہوں، ان کے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا، ان کے چہرے سے بات نہیں کرتا، ان کی آواز سے بات سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے آگے کی بات سنو، ہمارے یہاں کے جو مفتی اعظم ہیں آپ نے ان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا جی ہاں سنا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مفتی اعظم جو تھے ان کو زیارت ہوئی، اور یوں فرمایا جس کا خلاصہ آپ عابد کے گھر جاؤ اور وہاں جا کر عابد کو میرا سلام عرض کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں فرمایا کہ تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو، تم بھی درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی واسطہ ہو جائے گا۔ درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی سے دوستی ہو جائے گی۔ ایک فرشتے پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں نے
وہ فلاں ہیں، اس کے ابو کا نام یہ ہے، اس نے آپ پہ اتنے درود شریف پڑھے، اس نے آپ پہ اتنے درود شریف پڑھے. ہمارے درود شریف پہنچائے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی کو کہ یہ میری امت میں ہے، خوش ہوتے ہیں وہ. لیکن ایک مزدور آدمی ہے، اس کے پاس وقت ہے درود شریف پڑھنے کے لیے. 16-17 سال اس کے بھی گزرے، میرے اور آپ کے بھی گزرے. ہمیں تو شاید خواب میں زیارت بھی نصیب نہ ہوئی ہو، اس نے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ زیارت کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اعزاز دینا چاہتے ہیں، عزت بخشنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے تاکہ علاقے والوں کو، لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی وقت ہے اللہ کے نبی کے لیے. یہ سچے عاشق رسول ہے، یہ صرف زبانی دعوے کرنے والے نہیں ہیں، یہ عمل والے ہیں، یہ نبی کی نقل اتارنے والے ہیں، یہ نظر کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اونچا مقام پایا. ڈائریکٹ مفتی اعظم کے خواب میں آئے. ایک ساتھی مجھے سنا رہا ہے، ہمارے یہاں بھی جماعت تھی بارہمولہ کی، 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ لوگ کہاں سے ہو؟ کہا بارہمولہ سے. میں نے کہا وہاں اس نام کا لڑکا ہے جو درود شریف بہت پڑھتا ہے. کہا مولانا وہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، نوجوان بہت درود شریف پڑھتا ہے، وہ بہت درود شریف پڑھتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. میرے اور آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ویسا عمل، ویسی کوشش، ویسی قربانی، آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کرنے کا وہ شوق، وہ جذبہ، جب بھی مسجد میں آئے 2-3 منٹ کی دعا. فرمایا دعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا تو عین عبادت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اس عاجز کی بات پر آپ یقین کرو، جتنے اللہ والے بنے یہ سب اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے بنے. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں. ابھی میں کسی کے گھر میں آپ کے یہاں مہمان ہو جاؤں، مجھے کھانے کی دعوت ہو مسجد بلال کے کسی گھر میں، وہ میرے میزبان، میں ان کا مہمان، میں ان کو کہوں کہ ذرا چائے میں تھوڑی سی شکر کم ڈالنا، چائے میں تھوڑی شکر کم، تو آپ میری بات مانو گے؟ بولو بھائی، مانیں گے. تھوڑا سا مرچ کم لینا، تو آپ میری بات مانو گے؟ بھائی کھانے میں دال چاول بنانا، آپ میری بات مانو گے؟ تو ہم مانیں گے. بات یہ ہے کہ میزبان مہمان کی بات مانا کرتا ہے. ہم مسجد میں آئے نا تو اللہ ہمارے میزبان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو ہم جو بات کہیں گے اللہ مانیں گے؟ مانیں گے. تو پھر کیوں پریشان ہونا؟ گھر کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، پیسوں کا ٹینشن. مسلمان اور ٹینشن میں، جس کے پاس اللہ ہو وہ ٹینشن میں، جس کے پاس اللہ کے نبی ہو وہ ٹینشن میں، جس کے پاس قرآن ہو وہ ٹینشن میں، وہ پریشان. وہ یوں کہے کہ مجھے بے چینی لگتی ہے، وہ یوں کہے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. جس کے پاس اللہ ہو، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تو ہے لیکن اس کے پاس اللہ پاس مانگتا نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. مسلمان ہو اور پریشان ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. مسلمان کے پاس تو مسائل کا حل ہے. جب بھی نماز میں آئے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ 3-4 منٹ بھیک ضرور مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ سے مانگنا ہے.
ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اس کے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ہر سال حج میں نہیں جانا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو بار بار عمرہ نہیں کرنا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، پریشان حالوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اچھا مکان، اچھی گاڑی اور ویل سیٹ زندگی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو آخرت بنانا نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں جو دین میں 5 مرتبہ کہتے ہو اللہ میں ہر سال حج میں جانا چاہتا ہوں؟ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ مجھے بلا لیں۔ کہنے والے بہت کم ہیں، اور جو کہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے جاتا ہے۔ ایک شخص دعا کرتے تھے، اللہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں، ہر سال عمرہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ کی موت چاہتا ہوں۔ ان کی دعائیں، ان کی تمنا ہے، اور کس سے رہے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جو دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے، تانا نہیں دیتا، وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ اس اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے، 3 تمنائیں اپنی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں، نمبر 2 آخری عشرے میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، نمبر 3 میں جنت البقیع کا مدفن چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کا سبق کیا ہے؟ وہ تمنا ہے، وہ مانگنا، وہ آرزو بنانا، وہ بات اللہ کے سامنے رکھنا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ یہ سب کر دے، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے، اور اگر وہ ساری نعمت مجھے دے دے اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اللہ کو کوئی دبا سکتا نہیں، وہ جب جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، ستارے اللہ کے، چرندے اللہ کے، درندے اللہ کے، پرندے اللہ کے، ساری مخلوقات اللہ کی، یہ ہواؤں کا نظام اللہ کے قبضے میں، یہ سمندر کا نظام میرے رب کے قبضے میں، یہ پہاڑوں کا نظام میرے رب کے قبضے میں، کبھی گرم ہوا چلانا، کبھی ٹھنڈی ہوا چلانا، کبھی ہواؤں کے ساتھ بارش کو برسانا، کبھی خوشی دینا، کبھی غم دینا، روزانہ کتنے لوگوں کو موت دینا، کتنے لوگوں کو زندگی دینا، کتنوں کو صحت دینا، کتنوں کو بیمار دینا، کتنوں کو عزت دینا، کتنوں کو ذلیل کرنا، یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ وہ ہے، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے وکیل، اور ساری دنیا کے پروفیسر، اور ساری دنیا کے اللہ والے مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے۔ اس میں جان کون ڈالے گا؟ ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے، اور میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بناتا ہے اور اپنی قدرت بتاتا ہے کہ یہ ہوں میں تیرا اللہ، تیرے سارے مسئلوں کا حل میرے ہاتھ میں ہے، ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے ناراض کر کے کون سی خوشی پالے گا، کون سی عزت پالے گا؟ میرے نبی کے طریقوں کے تو اپنے بدن سے جنازے نکال کر، اپنی فیملی سے جنازے نکال کر، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے، مجھے ناراض کر کے تو میری زمین پر کیسے خوشحال رہ سکے گا؟ مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے، تیرے دادا، تیرے پردادا، ان کے ابا خالی ہاتھ چلے گئے، تو بھی خالی ہاتھ جائے گا، تو جائے گا، تیری بیوی جائے گی، تیرے بچے جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ بتا کہ تیرے اندر نبی کے طریقے کتنے، تیری بیوی میں کتنے، تیرے بچوں میں کتنے؟ بچوں کی پڑھائی کی تجھے فکر ہے، ان کی اسکول کی فکر ہے، ان کی ٹیوشن کی فکر ہے،
تیری بیوی کھانا بناتی یا نہیں بناتی اس کی تجھے فکر ہے، تیرے کپڑے کو پریس کرتی یا نہیں کرتی اس کی تجھے فکر ہے، تیرے بستر کو صاف رکھتی یا نہیں رکھتی اس کی تجھے فکر ہے، سب چیز کی تجھے، تیری فیملی کو، تیرے بچے کو فکر ہے۔ کیا کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ میری فیملی قبر میں جائے تو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے؟ یہ اصل فکر ہے۔ اور یہ باتیں یہ عاجز آپ سے کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہے، ایک خیر خواہی میں کہہ رہا ہے، ایک درد دل سے کہہ رہا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہمارے اندر نبی کے طریقے نہیں، مسلمانوں کے چہرے پر داڑھی نہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کے چہرے پر ایک بڑا طبقہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کے سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کے نبی بہت خوبصورت لگتے تھے، داڑھی والا چہرہ تھا، خوبصورت لگتے تھے، سارے صحابہ کے چہروں پر داڑھی، صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عشرہ مبشرہ، حضرت ابو ہریرہ، سب کے چہروں پر داڑھی، خواجہ صاحب، پیران پیر، بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، جو دنیا میں بہت خوشحال تھے، دنیا ان کے قدموں میں تھی، جن سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی، چین سکون ان کے دل و دماغ میں تھا، لوگ ان کا نام لینا فخر سمجھتے ہیں، یہ سب داڑھی والے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے نبی یوں نہ کہہ دے کیا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے تیرا بھی چہرہ پسند نہیں ہے، پوری تیرے پاس ایک موقع تھا، اس وقت تڑپے گا، کاش رکھ لیتا، اس وقت کا تڑپنا کام نہیں آئے گا۔ کئی لوگ اللہ کے نبی کے چہرے کا جنازہ نکال کر قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، آج تک کون سی کامیابی ملی؟ 20 سال 25 سال 30 سال کون سے ہمارے حسن کے چرچے ہو گئے، اور کون سی کامیابی ملی، کون سی بہاریں ملی؟ اللہ کے نبی کو ناراض کرو گے، 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جاؤ گے 8 کام بگڑ جائیں گے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی فیملی کی طرف سے، ہر وقت کوئی نہ کوئی غم، ایک ختم ہوا دوسرے 2 تیار ہیں۔ وجہ کا اللہ ناراض ہے، فرمایا کہ جب ابو ناراض ہو تو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ ابو کا گھر ہے تو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا، کیوں؟ ابو ناراض ہے۔ زمین کس کی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ہے، اچھا لگے گا؟ فرمایا نہیں لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ناراض ہے، جب اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، شعبان آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے، بڑی قیمتی گھڑیاں، بڑا قیمتی وقت، بڑے قیمتی ایام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یوں فرمایا کہ رجب ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ بارش آنے والی ہوتی ہے نا، کسان کو بارش کی ضرورت، کھیتی تیار ہے، بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، ڈیم والے کہہ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا، بارش کی بہت ضرورت ہے، سبزی مہنگی ہو جائے گی، ٹماٹر 100 روپے کلو، پیاز 120 روپے کلو، لیمبو 300 روپے کلو، اگر بارش نہ ہوا مہنگواڑی بڑھتی جائے گی، پانی کے مسئلے ہو جائیں گے، سب تڑپ رہے ہیں بارش کے لیے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوا چلتی ہے، ہوا چلتی ہے تو دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے کہ اب بارش ہوگی، پھر بادل آتے ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برستا ہے۔ فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، ہوا آ رہی ہے، نیکیوں کی بارش رمضان میں ہونے والی ہے، عمل کا ریٹ بڑھنے والا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور آخرت کی تیاری کی سیزن آنے والی ہے۔ لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ وہ رمضان میں ہم رمضان کی قدر کریں گے تو شیطان آپ کو دوسرے روزے کو پچھاڑ دے گا۔ ہر باکسنگ والا پہلے محنت کرتا ہے، بعد میں میدان میں کشتی لڑتا ہے۔ اگر پہلے محنت نہیں کرے گا اور ڈائریکٹ کشتی لڑے گا تو پہلے ہی وار میں ہار جائے گا۔ کوئی بھی کھیل ہو، وہ ڈائریکٹ گراؤنڈ پہ اپنا ہنر نہیں بتاتے، پہلے ورزش کرتے، پہلے محنت کرتے، ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، تب جا کے وہ گراؤنڈ پہ اچھا کھیلتے ہیں۔ اور اگر وہ پہلے سے محنت نہیں کریں گے، ڈائریکٹ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا ان کا معاملہ، وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہ ترقی نہیں کر پائیں گے اگر وہ پریکٹس نہ کریں۔ نماز میں ہم کیوں ہار رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہار رہے ہیں
ہر مسلمان چاہتا ہے نماز دھیان سے پڑھوں گا، آتا ہے ثنا پڑھ کے ہی شیطان اس کو ہرا دیتا ہے، فوراً اس کو دنیا کے خیال میں لے جاتا ہے. کیوں؟ اس نے پہلے محنت نہیں کی ہے، پہلے اپنی طلب اللہ کو نہیں بتائی ہے. ظہر سے اثر اگر یہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا، اپنے وقت کو وصول کرتا اور بزنس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا، اثر کی نماز میں اس کا دھیان رکھتا. ظہر سے اثر اس نے موبائل کا غلط استعمال کیا، اس نے بد نظری کی، اس نے اپنے وقت کو وصول نہیں کیا، یہ تو واٹس ایپ پر اور سماچار میں رہا، اثر میں اس کا دھیان کہاں سے لگے گا؟ آج تک کے زندگی کے کئی رمضان گزارے، رمضان آیا قدر کریں گے. ارے کیا قدر کریں گے؟ آپ نے رجب شعبان میں تو محنت نہیں کی ہے. رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اب ابھی موت مت دینا، اب تو رمضان تک پہنچا ہی دینا. اب تو کمائی کی سیزن آ گئی ہے، اب تو رمضان تک پہنچا ہی دینا. ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو، مسجد میں آئے دعا کریں، اللہ آپ کے عاشق کو جیسا رمضان گزارنا چاہتا. زندگی کے کئی رمضان غفلت میں گزرے، سنا ہے رمضان اچھا گزرتا ہے، پورا سال اچھا گزرتا ہے. رب اچھا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اچھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اچھی تراویح پڑھنا چاہتا ہوں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کرنا چاہتا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہوں. اللہ خوشحالی والا رمضان، کامیاب رمضان، آپ کے عشق والا رمضان، غیبت سے گناہوں سے بچنے والا رمضان، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. ابھی سے تڑپے گا، ابھی سے محنت کرے گا، نیک عمل کرے گا. تہجد کب پڑھے گا؟ تو کہا رمضان میں. ارے ابھی سے شروع کر. قرآن کب کھولے گا؟ کہا رمضان میں. ارے ابھی سے پڑھ تو رمضان تک پریکٹس ہوگی. گناہوں سے کب بچے گا؟ کہا رمضان میں. کہا ابھی سے بچ، ابھی سے محنت کر، ابھی سے بچ. ہمارے یہاں ایک بزرگ عمرے میں گئے، بہت قدر کی انہوں نے، اپنے وقت کو وصول کیا، بہت قدر کی، حرم شریف میں زیادہ وقت گزارا. ان کو فائدہ ہوا، ان کے ساتھ جو گئے تھے ان کو فائدہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بیٹا جب میرے عمرے کا طے ہو گیا تو میں نے 4 مہینے پہلے سے دعا شروع کر دی، اے اللہ میں وہاں وقت زیادہ حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں، سفر میں میری ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، اس کی میں توفیق آپ سے چاہتا ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ سے رٹ لگانی شروع کر دی. جب وقت آیا قدم قدم پہ خدا کی مدد دیکھتا ہی چلا گیا، اور جیسی دعا کی تھی ویسا پایا. کیوں؟ 4 مہینے پہلے سے دعا کر رہے، ڈائریکٹ عمرے میں جا کے محنت نہیں کر رہے. تو زندگی کے کئی رمضان آئے، غفلت میں گزر گئے، کہیں یہ رمضان بھی غفلت میں نہ چلا جائے. اس لیے ابھی کے مہینے سے قدر کرو، دعا کرو. فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیج کی طرح ہے، کھیت میں بیج بوتے ہیں نا، اور شعبان کا مہینہ پانی پلانے کی طرح ہے، جو کھیت میں پانی پلاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کی طرح ہے کہ فصل تیار ہو چکی ہے. اب جو رجب میں بیج نہ بوئے، شعبان میں پانی نہ پلائے، وہ رمضان میں فصل کہاں سے کاٹے گا؟ جب ہوا نہ آئے، بادل نہ آئے تو بارش کہاں سے ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ ابھی سے قدر، اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنا. ابھی سفر میں تھا ایک جگہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کیا کرتے ہو؟ کہا الحمدللہ بیٹا روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. ابھی کی بات، 10 دن نہیں ہوئے اس کو، گزشتہ جمعہ 14 دن ہو گئے. کیا کرتے ہو؟ بیٹا روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. 20,000 ہو رہے، روز پابندی سے. ہاتھ میں تسبیح تھی، 5,000 استغفار. زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، میری اور آپ کی بھی گزر رہی ہے. یہ تو گزر جاتی ہے غفلت میں، گناہوں میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، ہیرو کی کرکٹروں کی نقل اتارنے میں، اور خواجہ صاحب کی نقل اتارنے میں، اللہ والوں کی نقل اتارنے میں، نبی کے طریقوں پر چلنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اس کو راضی کر کے چین سکون حاصل کرنے میں، دنیا قدموں میں آنے میں. اس میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی بیوی اس کی فرما بردار، اس کے بچے اس کے سامنے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت و بری عزت و بری زندگی دیتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی سنتا ہے، دنیا اس کی سنے گی، جنگل کے جانور اس کی سنیں گے. اور جو اللہ کی نہیں مانتا، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اپنے اندر سے نبی کے طریقے، سنت طریقوں کے جنازے نکال کر کے اللہ کو کھلم کھلا ناراض کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا اعلان کرتا ہے، اس کی بیوی نافرمان، اس کے بچے نافرمان، 2 کام بنانے جائے 4 کام بگڑ جائے، 5,000 کمائے 10,000 کا خرچہ، 15,000 کمائے 25,000 کا خرچہ، 50,000 کمائے 60,000 کا خرچہ، پورے سال میں 1,20,000 جمع کیا، 11ویں مہینے میں کسی کا 2 لاکھ کا آپریشن. خوش نہیں رہنے دے گا اللہ اس کو، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, معاف کر کے خوش ہوتا ہے. ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا, پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا, مجھے ناراض کر کے کیوں آیا. ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں, میرا اللہ تانا نہیں دیتا. آج ضرورت ہے اللہ کی طرف آئے, وہ بڑے کریم ہے. ایک آدھ منٹ کی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کئی جگہ سنا ہے, ہمارے نوساری سے ایک نوجوان کا مجھے فون آیا, مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. وہ جوان ہے. میں نے کہا کیا عمر تھی؟ کہا 24 سال. چھوٹے بچے ہیں 7 سال کے, دعا کرنا. لیکن عجیب معاملہ پیش آیا. کیا پیش آیا؟ آپ کے سورت ضلع میں ہی ان کو دفن کیا ہے. ابو اور ان کے بچے قبرستان گئے تو اس کے سر کے پاس سے 3 سانپ باہر آ گئے. 20 دن ہوئے اس بات کو بھی, زیادہ نہیں. میں نے سمجھایا کہ بازو کے گڑھے سے سانپ باہر آ رہے ہوں گے. بولے نہیں, اس کے سر کے پاس سے ہی 3 سانپ باہر آئے. پورا کھڈا ہو گیا وہاں پر, اور سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں. وہ کوئی بھی آتا ہے اس کو دیکھ کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے سر کے پاس. پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہوگا اندر, اللہ حفاظت فرمائے. پھر بستی والے آئے, دوبارہ سانپ باہر آ گئے. بچہ بھی ڈر گیا, ابو بھی رو رہے ہیں, امی ابو بھی رو رہے ہیں, گھر والے پریشان. ایک تو 24 سال کی جوان عورت کا انتقال ہو گیا, اس کا صدمہ, چھوٹے چھوٹے بچے اس کا صدمہ, اور قبر سے سانپ باہر آ گئے, اس کا صدمہ. اب کیا کریں, کوئی وظیفہ بتائیں آپ. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتی تھی؟ بولے نماز تو پڑھتی تھی. اچھا, اور کیا کرتی تھی؟ پردہ نہیں کرتی تھی؟ بولے پردہ بھی کرتی تھی. گناہ کیا کرتی تھی؟ بولے بد نظری اور زنا. آج ہمارے گھر میں سے وہ کون سا مکان ہے جس میں عورتیں سیریل نہیں دیکھتی, اس میں مردہ آتے ہیں ان کے چہرے کو نہیں دیکھتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نیوز دیکھتے ہیں؟ ایک عورت نیوز دیتی ہے تو بولے ہم نیوز دیکھ رہے ہیں. ارے وہ مستورات کو دیکھنا کہاں جائز ہے؟ اخبار میں عورت کا فوٹو دیکھنا کہاں جائز ہے؟ اور انسان بنداس. اللہ اکبر کر. اس لیے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھ لو روزانہ رات میں سونے سے پہلے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت. اور آخرت کو بہت نارمل مت لو, اللہ کو بہت نارمل مت لو, بہت کمزور مت سمجھو اللہ کو. بہت طاقتور ہے وہ خوشیاں بھی دے سکتا ہے اور پڑکڑ بھی سکتا ہے. اتنا ہے کہ اللہ ہم پر بہت کریم ہے, ہمیں ایمان دے دیا. 42 تو مذہب ہے, اس میں سے ہمیں اسلام دیا, اللہ کا شکر ہے. پیارے نبی کی امت میں سے بنایا, توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, ابھی معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں بھی تھوڑا سا نرم دل ہو جانے کی, آخرت کی فکر کرنے کی اور توبہ کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ